الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک سورہ شورا کی آیات ہیں۔ مقالید کہتے ہیں چابی، مقلد کی جمع مقالید ہے، مقلد کہتے ہیں چابی کو، اور مقالید اس کی جمع چابیاں اور کنجیاں۔ اچھا، یزرعکم کسی چیز کو ارادے سے پھیلانا۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے انسانوں، جنات، حیوانات کو دنیا میں اپنے ارادے سے پھیلاتا رہا۔ کلام مستقل اللہ سے پھیلا رہے، کم نہیں کرتے، زیادہ ہوتے جا رہے۔ صحیح؟ اچھا، انیب کہتے ہیں رجوع کرنا، کسی کی طرف لوٹ جانا۔ انعام مویشیاں، نعم کی جمع ہے۔ نعم کہتے ہیں چھپائے جو گھر میں پالے جاتے ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں، بھیڑ ہیں، جو ہم گھر میں جانور پالتے ہیں، ان کو انعام کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک سورت کا نام سورۃ الانعام ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 8 ایسے جانوروں کا ذکر کیا ہے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ اچھا، آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ، اور جس میں تم کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، بس اس کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہی تو تمہارا اللہ ہے، میرا رب ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام کیا۔ ومن الانعام ازواجا، اور چوپائے میں بھی جوڑے پیدا کیے۔ یزرعکم فیہ، اللہ تم کو اس میں پھیلا دیتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کے مثل کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں سارے انہی کے پاس ہیں، کنجیاں انہی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وسعت دیتا ہے رزق کے معاملے میں جس کو چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کس کو کتنا رزق دینا ہے اللہ کے علم میں ہے، کس کو کتنا تنگ کرنا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مشرکین مکہ سے خطاب ہے، اہل مکہ سے خصوصی طور پر۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تم اختلافی باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرمایا کہ ان کا فیصلہ تو اللہ کریں گے، لیکن میرے نبی جو تم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بات وہی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں سمجھاتا ہے، نبی جو کچھ حضور سے سمجھو صحیح وحی کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے اختلاف کا نتیجہ قریب آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف کا فیصلہ فرمانے والا ہے یہی تو اللہ ہے، میرا رب ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی پر
میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور اس کی صفت ہے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جنس میں عورت کو پیدا کیا، انفسکم، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کا انتظام کیا۔ زوج کہتے ہیں، زوجن کا لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مرد کا ذکر ہو زوجن سے مراد عورت ہوتی ہے، اور عورت کا ذکر ہے زوجن سے مراد شوہر ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے جنس میں سے تمہارے جوڑے کا انتظام کیا، یعنی عورت کا تمہارے لیے انتظام کیا۔ اور یہ سلسلہ میں نے تمام مویشیوں میں بھی رکھا ہے، نر اور مادے کا سلسلہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نسل کو بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور وہ نسل جو نہ پہ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اس کا دو ترجمہ ہے، ایک ترجمہ ہے کہ اللہ کی مثل کی طرح کوئی چیز نہیں، ایک ترجمہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، یہ زیادہ صحیح ترجمہ لگتا ہے، کیونکہ لفظ مثل موجود ہے کب کے ساتھ، کف کے ساتھ موجود ہے۔ مثل کی جگہ کہتے ہیں کسی چیز کے صفات میں دوسری چیز کی طرح ہونا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صفات میں میرے جیسے ہو، بے مثل ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے۔ آپ اور میں اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس پہاڑ کی طرح ہے، آسمان کی طرح ہے، زمین کی طرح، نہیں، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں، کوئی چیز اللہ کے مانند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے خوبصورت ترجمہ ہے۔ میں نے سن ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس تفسیر پر مثل لیس کمثلہ، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس کے آگے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، اور دوسرے لفظ آپ سنتے ہیں مثال، ایک مثل ہے، ایک مثال ہے۔ مثال کسی چیز کی مثال بیان کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ یا مثال پہ بیان کرو، زندگی کی مثال، موت کی مثال پہ بیان کرتا ہے، وہ الگ چیز۔ لیس کمثلہ، اللہ کے مثل بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے مثال بھی نہیں ہے، اللہ کسی مثال سے نہیں سمجھایا جاتا۔ اللہ کی ذات میری اور آپ کی سمجھانے سے بالاتر ہے۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں لیس کمثلہ کا تعلق اس توحید کے ساتھ ہے جس میں صفات میں اللہ یکتا اور یگانہ ہے۔ اللہ اپنے صفات میں یکتا ہے، اس کے صفات میں بھی اس کا برابر کوئی نہیں، اس کے خالق ہونے میں، اس کے قدیر ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں، اس کے ارادے میں کوئی اس بات کی شریک نہیں۔ تو اللہ ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، افعال میں بھی یکتا ہے، اس کی طرح کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ اپنے صفات میں اللہ جیسے کوئی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، جو چیزیں سماعت رکھتی ہیں، جو چیزیں جو نہ دنیا میں ہیں، ان کی آواز کو اللہ سنتے ہیں، اور جو چیزیں وجود رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو دیکھتے ہیں۔ وہی سمیع، وہی بصیر ہے۔ اور اس کی صفت یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے سے مراد یہ جو نہ دنیا کے حالات نفع نقصان ہے، کوئی بیماری اور صحت ہے، کوئی عزت اور ذلت ہے، کامیابی ناکامی ہے، اس راحت و سکون ہے، غم اور پریشانی اور راحت خوشی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقالید پر رکھا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور ساتھ ساتھ اللہ کی ایک صفت یہ ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں جو رزق کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو بہت کم دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ان پڑھ کے پاس اتنا رزق ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے،
سمجھ میں آئی؟ رزق کا عجیب نظام ہے. رزق کا تعلق نہ آپ کی ڈگری سے ہے، رزق کا تعلق نہ آپ کی صلاحیت سے ہے، رزق کا تعلق نہ آپ کی جسمانی صحت سے. یہ ٹوٹلی اللہ کی دین ہے. دنیا میں بہت سارے ان پڑھ لوگ ایسے ہیں جو سب سے اعلیٰ تعلیمات کا لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں. یہ اللہ کے رزق کا انتظام ہے. اصولی لحاظ سے جو تعلیم یافتہ ہے وہ ان پڑھ کو تنخواہ دے دے، لیکن سینکڑوں میں لاکھوں ایسے بندے ہیں جو خود ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ان کی محتاج ہے رزق کے معاملے. اس لیے کیا ہے، رزق ٹوٹلی اللہ کی طرف سے. جس کے لیے وسیع اللہ کرتا ہے اس کی مرضی ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اس کی. اور پھر اس رزق کی فراخی اور تنگی میں اللہ تعالیٰ نے احتیاج رکھا ہے. جس کے رزق تنگ ہے وہ امیر کا محتاج ہے، امیر اپنے قابو میں اسی غریب کا محتاج ہے. آپ اپنی فیکٹری کو چلانے میں مزدوروں کا محتاج ہے، مزدوروں کے کو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اللہ نے ان کو آپ کو محتاج کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ اللہ کرے کہ یہ نظام ہوتا ہے، میری مرضی کے ساتھ وابستہ ہے. کیوں؟ انہ بکل شیء علیم، وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کوئی کتنا رزق کے حقدار ہے، کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق حلال طیب مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے اور رزق حلال کا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے مقدر کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا